الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، صدق اللہ ومولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد ازمت الصلاۃ، ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں، سعادتیں، کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعے پر بھی علامات قیامت کے حوالہ سے میں نے عرض کیا تھا، اور کچھ باقی مضمون رہتا تھا، اس کو مکمل کرنے کے لیے آج بھی اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قیامت پر ایمان انسانی عقائد میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ انسان اپنی جتنی اللہ نے اسے عمر دی ہے، مقررہ عمر جو ہے وہ گزار کر اس جہان کو چھوڑے گا، وہ برزخ کے جہان میں چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا، انسان کا نامہ اعمال، اس کے معاملات کو سامنے انسان کو دکھایا جائے گا۔ بنیادی جو 3 عقائد ہیں انسان کے، ان میں پہلے نمبر پہ توحید، دوسرے نمبر پہ رسالت، اور تیسرے نمبر پہ قیامت پہ ایمان لانا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں انسان کے، مسلمان کے۔ تو اب قیامت کی علامات کے حوالہ سے پچھلے جمعے پہ بھی گفتگو ہوئی۔ بڑی حدیث پاک کافی ہیں، لیکن بڑی مشہور جو علامات قیامت کے حوالے سے حدیث ہے، حدیث جبریل، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی قیامت کے متعلق تذکرہ موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تذکرہ کیا، قرآن مجید نے بھی بار بار قیامت کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا، اور آئے گا اس لیے کہ جو نیک اعمال کرتے رہے ان کو ان نیک اعمال کا صلہ دیا جائے، اور جو جنہوں نے بد اعمال کیے ان کی سزا ان کو دی جائے۔ اور وہ کیسا ہوگا دن، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ دن کیسا ہوگا۔ ہم نے تو ایسے ہی سمجھا کہ بس جیسا کر لیں، اعمال جیسے بھی ہیں، وہ دن آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ جب یہ لفظ زبان پہ آتے ہیں تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ آئے گا تو دیکھا جائے گا، آنا تو لازمی ہے، آپ نے دیکھنا بھی ضرور ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس دن کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دن کیسا دن ہوگا۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، فرمایا اس دن زمین کو ایسا جھٹکا دیا جائے گا، اس طرح وہ دوسرا حرکت میں آئے گی، حرکت پوری شدت سے جھٹکا دیا جائے گا زمین کو۔ اب زلزلہ آتا ہے تو بتائیں پتہ نہیں کس مقام سے وہ چلتا ہے، تو ادھر زمین جب ہلتی ہے تو بتائیں مکان کے جو اندر برتن ہوتے ہیں وہ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔
تو یہ تو ہوتا ہے نا ایک چند سیکنڈوں کے لیے، لمحہ کے لیے وہ آتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ غالباً وہ 5 میں جو آیا تھا کتنی تباہی ہوئی تھی مظفر آباد۔ میں نے اس کے بعد تقریباً چند مہینوں بعد ہم گئے تو وہاں دیکھا کیا صورتحال تھی، سوائے حضرت سائیں سہیلی سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار کے باقی سب کچھ وہاں پہ تباہ ہو گیا تھا۔ عمارتیں تھیں، ان کو وہ جو زمین بوس ہو چکی۔ ایک چھوٹا سا زلزلہ آیا چند سیکنڈوں کا، بتائیں اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، فرمایا صرف معمولی جھٹکا نہیں لگے گا، شدید جھٹکا دیا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اذا زلزلت الارض زلزالہا واسقلت الارض واخرجت الارض اسقالہا، فرمایا زمین کے اندر جو دفن ہے نا وہ سب کچھ باہر نکال دے گی، جو زمین کے اندر دفن ہے وہ سب کچھ باہر نکال دے گی۔ اور جب انسان یہ دیکھے گا نا تو کہے گا وقال الانسان ما لہا، فرمایا کہ اسے کیا ہو گیا، اسے کیا یہ مسئلہ بن گیا، پہلے ٹھیک ٹھاک تھی اب جھٹکا لگا اس نے سب کچھ باہر نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے میرے مالک نے فرمایا کہ وہ کیا ہوگا زمین کو، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، فرمایا اس دن ان زمین کو حکم ہوگا کہ اے زمین اب تو بتا تجھے کیا ہوا ہے۔ زمین بولے گی، زمین کہے گی۔ علماء مفسرین نے لکھا، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جب زمین ہلے گی انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا، زمین بولے گی، کہے گی مجھے کچھ نہیں ہوا تمہیں کچھ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ زمین بولے گی، بتائے گی انسان کے سارے اعمال، کہے گی باری تعالیٰ یہ شخص تھا، یہ اس نے زمین پہ رہ کر مجھ پہ یہ ظلم کیا، اس کے ظاہر کے اندر یہ تھا باطن کے اندر یہ تھا، اس کے سامنے اور چیز تھی اس کے اندر اور تھی، سب کچھ زمین بول کر رب کی بارگاہ میں بیان کرے گی۔ انسان کی زبان پہ تالا لگ جائے گا، کوئی بولے گا نہیں، انسان صفائی نہیں دی جائے گی کہ میں نے نیکی کی، میں نے یہ اعمال کیے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اب انسانوں آؤ میں تمہیں تمہارا ایک ایک لمحہ جو دنیا میں تم نے گزارا تھا آج روز قیامت تمہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور کیا یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی نیکی کی اس کو نظر انداز کر کے فرشتوں نے تھوڑا لکھا، نہ، میرا رب فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا ایک ذرہ بھی نیکی کرے گا نا، چاہے کسی ایسی پوشیدہ جگہ پہ کرے گا کہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، فرمایا وہاں سے اس چھپی ہوئی نیکی کو بھی میرے فرشتے نوٹ کر لیں گے، میں جاننے والا ہوں۔ فرمایا ایک ایک ذرے کا تیری نیکی کا تجھے حساب دیا جائے گا۔ فرمایا دوسرا، آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا ایک ذرہ برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا ہے نا وہ چھپے گا نہیں، وہ بھی تیرے سامنے آ جائے گا۔ آج کسی ہوٹل میں جاؤ نا وہاں یا کسی بڑے ہال میں جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے آپ کو کیمرے کی خفیہ آنکھ دیکھ رہی ہے، احتیاط کرنا، سوچ کے کسی چیز پہ ہاتھ ڈالنا۔ حضرات گرامی میرے رب نے بھی تمہارے ساتھ 2 کیمرہ مین لگائے ہیں، ایک تمہارے دائیں کندھے پہ ہے ایک تمہارے بائیں کندھے پہ ہے، وہ سارے سادہ اگر الفاظ میں کہوں تمہاری مووی بنا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی، ان کے پاس ایک بہت بڑا گناہگار آ گیا، آ کر اس نے کہا جناب آپ میں بڑا گناہگار ہوں، نماز نہیں پڑھتا، کوئی میرے پاس دین مسلمان ہوں لیکن مسلمانوں والا کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی مجھے نصیحت کرے میں خیر کی طرف آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ تو جب بھی کوئی گناہ کرنے لگے نا، جب بھی گناہ کرنا لگے تو
उस मकाम पे किया कर जिस मकाम पर तेरा रब न तुझे देख रहा हो। उस मकाम पे किया कर कि जिस मकाम पे तेरा रब तुझे न देख रहा हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहया उल-उलूम के अंदर इस वाक़या को नकल किया। फरमाते हैं कि जब ये बात सुनी, फरमाया यही अमल है। वो निकला, कहीं चोरी करने का इरादा किया और साथ उस मुर्शिद ने कहा झूठ भी नहीं बोलना, झूठ भी साथ नहीं बोलना। मैं ठीक है, निकला चोरी पे। कहा लोग तो सोए पड़े हैं रूए ज़मीन पे, इस गांव में, इस घर में तो कोई ऐसा नहीं जो जाग रहा हो, लेकिन जो मेरा रब है उसको तो ऊँग भी नहीं आती। वो तो नींद से पाक है, तैयब है, मुबर्रा है। फिर अगर रब के इस मामले को नज़रअंदाज भी कर दिया, मुर्शिद ने पूछ लिया, झूठ का भी कहा है नहीं बोलूँगा, क्या बनेगा। अब यह जब जिधर भी जाता ये ज़हन के अंदर ख्याल आता कि मेरा रब, मेरे मुर्शिद ने हुक्म दिया है जहाँ पे कोई भी ना देख रहा हो। मैं जहाँ कोई ना देखे वहाँ पे रब तो देखता है ना। वो गुनाहों से तैब हो गया। हज़रात ग्रामी, वहाँ ज़ुबान नहीं बोलेगी, हाथ बोलेंगे, ज़मीन बोल कर कहेगी। एक लम्हे की नेकी तुम्हें दिखा दी जाएगी कि तुमने फला दिन असर के वक्त ये अमल किया, ज़ोहर के वक्त ये किया। गुनाह भी दिखाए जाएंगे। अब वो कैमरे लगे होते हैं, हम बड़ी कोशिश करते हैं कि बच जाएं, उधर कोई किसी चीज़ पे नज़र न डालें, निगाह किसी चीज़ को गौर से हम नहीं देख सकते कि कैमरा देख रहा है। हज़रात ग्रामी, हम इतने दीन से बेजार हो गए या दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि रब फरमा रहा है मैंने 2 तेरे साथ फरिश्ते लगाए हैं जो तेरा एक एक ज़र्रा नेकी लिख रहे हैं, बुराई लिख रहे हैं। फिर आगे दूसरी सूरा जिसके अंदर क़यामत का तज़किरा किया मेरे रब ने, क्या हुक्म फरमाया? फरमाया अल कारिया, फरमाया एक दिल को हिला देने वाली और कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज आएगी, कड़क पैदा होगी। मल कारिया, ये कड़क क्या है? ये कड़क क्या है? वमा अदरा का मल कारिया, फरमाया तुम्हें क्या